خير ناصر ومعين والحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين صلوات الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا ومولانا أبي القاسم محمد الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المنتجبين المقربين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم ومواليهم وشيعتهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى أبد الآبدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وخطابه المتين بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون صلوات يا رسول الله يا اللهم صل على محمد آمین. محترم و معزز سامعین، احباب دانش و احباب ایمان، قرآن مجید فرقان حمید میں خالق کائنات رب العزت کا ارشاد گرامی قدر ہے کہ بے شک اللہ عدل، احسان اور رشتہ داروں سے صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے، بے حیائی، برائی اور ہر ڈھری ہوئی بات سے روکتا ہے. یہ اللہ کا تمہیں واز ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. پروردگار ہمیں عادل دیکھنا چاہتا ہے، ہمیں محسن دیکھنا چاہتا ہے، ہمیں رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا دیکھنا چاہتا ہے. یہ وہ اوامر الہی ہیں کہ جس سے معاشرہ جنت نظیر ہو سکتا ہے. محبتیں، پیار اور مہر و محبت کا اضافہ ہوتا ہے، رزق بڑھتا ہے اور زندگی لمبی ہوتی ہے. جو بندہ چاہتا ہے کہ میرا دنیا و آخرت آباد ہو، رزق زیادہ ہو، خوشحالی ہو اور لمبی زندگی جیوں، تو اپنے رشتہ داروں کا خصوصی خیال رکھیں. صلہ رحمی کم از کم ان کو سلام کرنے سے سٹارٹ ہو جاتی ہے. کسی کو سلام کرنا، کسی رشتہ دار کو، یہ بھی اس سے صلہ رحمی کے مترادف ہے. اور اس سے آگے مراتب ہیں. تو یہ ساری چیزیں انسان کی دنیا و آخرت کی آبادی کے لیے اللہ نے، اور فلاح و بہبود کے لیے، تاکہ وہ گھاٹے اور نقصان سے بچ جائے. 2 قربان گاہیں عظیم ہیں اور آج تک زندہ ہیں اور زندہ رکھی جائیں گی. ایک قربان گاہ مینا ہے اور ایک قربان گاہ کربلا ہے. یہ دونوں کیوں باقی ہیں؟ اس لیے کہ یہ کردار کی بنا پہ قائم کی گئی.
دونوں میں کردار ہے، ایک قربان گاہ میں ایک نبی کا کردار ہے اور ایک قربان گاہ میں ایک امام کا کردار ہے۔ اور یہ قربان گاہیں خالصتاً کردار کے سائے میں قائم ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو اللہ نے بڑے امتحانوں سے گزارا، جیسے خود رب العزت کا ارشاد ہے کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے بڑے امتحانوں سے گزارا اور وہ اتمہ ہنہ کی ڈگری حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے، اور اللہ نے پھر آخر میں انی جاعلک للناس اماما، جب سارے امتحانوں میں مکمل نمبر لے کے کامیابی حاصل کی تو اللہ نے فرمایا ابراہیم اب میں تمہیں لوگوں کا امام بناتا ہوں۔ پہلے عبد بنایا، پھر خلیل بنایا، پھر نبی بنایا، پھر رسول بنایا، آخر میں امام بنایا۔ مل کے صلوات پڑھیں، اللہم صلی علی محمد اللہم اکبر یا رسول اللہ یا علی اللہم صلی علی محمد۔ ریوڑ چلا رہے تھے حضرت، بکریاں، بہت اچھا بہت بڑا ریوڑ تھا حضرت۔ ابراہیم خلیل ریوڑ چلا رہے ہیں کہ دیکھا ایک پتھر پہ ایک جوان بیٹھا ہے، بڑا خوبصورت جوان ہے، تسبیح پڑھتے جا رہا ہے، سبوح قدوس ربنا و رب الملائکۃ والروح۔ جہاں خوبصورت تھا وہاں آواز بھی بہت خوبصورت تھی، تو آواز خوبصورت کھینچتی ہے، اور رب کی تسبیح تھی۔ حضرت اس کے قریب پہنچے، فرمایا جوان یہ تو میرے رب کی تسبیح ہے۔ تو جوان نے کہا جو آپ کا رب ہے وہ میرا بھی رب ہے، سبوح قدوس ربنا و رب الملائکۃ والروح۔ تو کہا ایک دفعہ تسبیح پھر سناؤ، کیا پڑھ رہے تھے؟ کہا ابراہیم سناتا تو ہوں پر دو گے کیا؟ مفت میں سنو گے یا کچھ دو گے؟ تو کہا یہ جو ریوڑ ہے نا اس کا 1/3 حصہ لے لے، مجھے اپنے رب کی تسبیح سنا دے۔ ایک بھیڑ کی بات نہیں کی، 1/3 حصہ ریوڑ لے لے اور مجھے اپنے رب کی تسبیح سنا دے۔ اور جوان نے پڑھا سبوح قدوس ربنا و رب الملائکۃ والروح۔ حضرت ابراہیم کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے، اپنے رب کی تسبیح سن کے عاشق الہی، اور نہیں کس منزل پہ فائز تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ ایک دفعہ اور سنا، آپ بھی کہتے ہیں نا کبھی کوئی بات اچھی لگ جائے تو مکرر، ہاں تو فرمایا مکرر ایک دفعہ اور سناؤ۔ کہا اب کیا دو گے؟ کہا آدھا ریوڑ تیرا ہے۔ ٹھیک ہے، پڑھی جوان نے سبوح قدوس ربنا و رب الملائکۃ والروح۔ حضرت شوق عشق الہی میں وہ سرشار ہو گئے اور پروردگار کی محبت میں آنسو آنے لگے۔ فرمایا ایک دفعہ اور بھی سنا۔ کہا اب کیا دو؟ اب کیا دو گے؟ فرمایا سارا ریوڑ تیرا ہے۔ میں اپنے رب کی محبت میں سارا ریوڑ تمہیں دینا چاہتا ہوں، مجھے اپنے رب کی تسبیح سنا دو۔ جوان نے تسبیح پڑھ دی۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کی تسبیح سن کے تسبیح پڑھتے ہوئے چل دیے، جو کہ ریوڑ تو دے دیا تھا، کوئی مذاق تو تھا نہیں۔ چلے تو جوان نے بلایا ابراہیم کہاں جا رہے ہو؟ کہا گھر جا رہا ہوں۔ ریوڑ تمہارا ہے؟ کہا نہیں ریوڑ لیتے جاؤ۔ کہا کیوں؟ میں نے تو اپنے رب کے نام پہ دیا ہے، اور جو رب کے نام پہ دیا جاتا ہے اس کو واپس نہیں دیا جاتا، میں نے دے دیا۔
کہا ابراہیم پہچانا ہے میں کون ہوں؟ میں جبرائیل ہوں، اللہ نے آپ کے مال کے امتحان کے لیے بھیجا تھا۔ کیا میرے نام پہ کچھ دیتے ہیں یا نہیں؟ فرمایا میرا اللہ تو نے میرے مال کا امتحان لیا اور میں نے تیرے نام پہ اپنا سارا مال لٹا دیا، تو واپس کیوں کر رہا ہے؟ کیا میرے خلوص میں کمی تھی؟ آواز آئی ابراہیم ہمیں تیرا مال نہیں چاہیے تھا، تیرا دل چاہیے تھا، وہ تو نے دے دیا اور ہم نے لے لیا، مال لے لو واپس۔ ابھی 15-16 سال کی عمر ہے، پاپا تو بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے اور چچا کے گھر رہتے تھے، آذر جن کا نام تھا، اور چچا نے بتوں کی فیکٹری لگائی ہوئی تھی۔ چچا ایسا تھا جو بتوں کی فیکٹری لگائی ہوئی تھی، زمانہ بت پرستی کا تھا۔ تو کام کر رہے ہیں توحید پہ، چچا کو بھی سمجھاتے لیکن نہیں مان رہے تھے، بہر بھی سمجھاتے کوئی نہیں مان رہا، اکیلے کوئی نہیں مان رہا۔ ایک دن چچا نے کہا بیٹے اب تم بڑے ہو گئے ہو، ایک خدا تو بیچ کے آؤ۔ خداؤں اور ربوں کو بیچا جاتا تھا۔ تو کہا ٹھیک ہے چچا۔ چچا سے ایک رب اور ایک خدا کو لیا، گلی میں آئے تو گھسیٹنا شروع کیا، کوئی ہے ایسے خدا اور رب کو لینے والا جو چل ہی نہیں سکتا۔ اس کیفیت نے کس نے لینا تھا کہ پھینک دیا چچا یہ تو لیتا ہی کوئی نہیں۔ ٹھیک ہے تم ہمارا کام خراب کرنے چلے ہو، کام میں نے تو حقیقت بتائی تھی۔ تو بہرحال دیکھیں چاہتے تو چچا کی فیکٹری کو آگ لگا دیتے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی آگ نہیں لگائی، ابھی ذہنوں پہ کام کر رہے تھے۔ اس لیے کہ اگر میں آج چچا کی فیکٹری کو آگ لگاتا ہوں تو کل ایک اور فیکٹری بن جائے گی۔ اس لیے حضرت سوچوں پہ کام کر رہے تھے، ذہنوں پہ کام کر رہے تھے۔ جب تک ذہنیت نہیں بدلے گی، جب تک سوچ نہیں بدلے گی، اس وقت یہ بت بنتے رہیں گے، جلانے سے تو ختم نہیں ہوتے۔ حضرت ذہنوں پہ کام کر رہے تھے، متوجہ کر رہے تھے۔ اس لیے جب انقلاب آیا نا ایران میں تو لوگ نا سینماؤں کو آگ لگانے لگ گئے۔ تو امام خمینی نے ٹی وی پہ فوراً بیان دیا خبردار کسی نے کسی سینما کو آگ نہیں لگانی، ہمیں ان عمارتوں کی ضرورت ہے، ان میں مواد تبدیل کر دیا جائے۔ ان کا جو لٹریچر ہے جو چل رہا ہے اسے تبدیل کر دیا جائے، سوچ تبدیل ہونی چاہیے۔ تہوار تھا، ہر کوئی تہوار پہ شہر چھوڑ کے نکل گیا، حضرت کو موقع مل گیا اور حضرت نے کلاڑا اٹھایا اور خداؤں کو تہس نہس کر دیا۔ کسی کی ٹانگ کاٹی، کسی کا ناک کاٹا، کسی کا کان، کسی کا بازو، کسی کی گردن، خداؤں کو تہس نہس کر کے بڑے خدا کے، بڑے رب کے شانے پہ کلاڑی لٹکا کے واپس آ گئے۔ آئے تو دیکھا یہ کیا ہوا ہے؟ جو اپنے رب سمجھتا ہو ان کو اور ان کی عبادت کرتا ہو ان پہ تو قیامت ٹوٹ پڑی، یہ کیا ہو گیا؟ تو قرآن کہتا ہے کہنے لگے ہو نہ ہو یہ وہی ہو سکتا ہے یقال لہ ابراہیم، جس کو ابراہیم کہتے ہیں۔ پہچانے گئے، کیوں کہ علامت سے جی رہے تھے۔ مومن سوکھے پتوں کی طرح نہیں ہوتا، ادھر سے ہوا چلے تو ادھر، ادھر سے ہوا چلے تو ادھر۔ مومن علامت سے زندگی گزارتا ہے اور راسخ چٹان ہوتا ہے، ہواؤں اور طوفان اور آندھیوں کے تھپیڑے اسے ادھر ادھر نہیں کر سکتے۔ تو پہچانے گئے، پکڑ لیے گئے، نمرود کے دربار میں لائے گئے، ساری قوم اکٹھی۔ بھئی یہ کام تم نے کیا ہے؟ کہا مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ اسی سے پوچھو جس نے کلاڑا اپنے کندھے پہ لٹکایا تھا، ہو سکتا ہے غصے میں آ گیا ہو، چھوٹوں کو تہس نہس کر دیا ہو۔ کہا کیسی باتیں کرتے ہو؟ وہ تو اپنے ناک سے مکھی بھی نہیں جل سکتے، ناک کے مکھی بیٹھ جائے اسے بھی نہیں اٹھا سکتے، اور تم کہتے ہو؟ اس نے تو فرمایا پھر ذرا سوچو تو صحیح،
جو اپنے ناک سے مکھی نہ اٹھا سکے تمہارا کام کیسے آ سکتا ہے؟ اللہم صلی علی محمد۔ تو پھر جہاں باطل کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی نا تو وہ طاقت استعمال کرتا ہے۔ تو نمرود نے کہا کہ تم ہی تو ہو، دلیل کی بات چھوڑو، لیکن تم ہو ہمارے مجرم، تم نے یہ سب کچھ کیا ہے، تو تمہاری سزا کیا ہونی چاہیے؟ سب نے یہ تجویز کیا، اتفاق یہ ہوا کہ انہیں جلا دیا جائے۔ کیسے جلایا جائے؟ سارے لکڑیاں اکٹھے کریں، ایک بڑا ڈھیر لگ گیا لکڑیوں کا اور اس کو آگ لگا دی گئی۔ آگ اتنی زیادہ سخت تھی کہ دور تک کوئی گزر نہیں سکتا تھا۔ کون اندر ڈالے؟ شیطان نے کہا ایک منجنیق بناؤ، اس میں گولے کی طرح ابراہیم کو پھینکو۔ اکیلے ہیں، 16-17 سال کی عمر ہے، پہلا جہاد ہے توحید پہ، اور مقابلے میں ایکشن اتنا سخت ہے کہ آگ میں ڈالا جا رہا ہے۔ اب حضرت کو منجنیق میں رکھ دیا گیا، آگ تیار ہے، بھڑک رہی ہے، گولا بنا کے ڈالا جا رہا تھا۔ اب فرشتوں میں قرحام برپا ہوا۔ جبرائیل نے آواز دی، پروردگارا ایک ہی تو ہے تیری توحید بچانے والا، ایک ہی تو ہے تیری توحید کا اعلان کرنے والا، اور اس جرم میں ان کو جلایا جا رہا ہے، مدد نہیں کرے گا؟ فرمایا جبرائیل اگر تیری مدد چاہتے ہیں تو جاؤ کرو مدد۔ اور جبرائیل کے آنے میں کیا دیر تھی، پہنچے جبرائیل، فرمایا حل لک حاجت یا ابراہیم، اے ابراہیم میں جبرائیل ہوں، مدد کی ضرورت ہے، بچا لوں آگ سے؟ کہا اما الیک فلا، مدد کی ضرورت تو ہے پر تیری مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ یہی امتحان تھا نا، اما الیک فلا، مدد کی ضرورت ہے بٹ تیری مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ تو کس کی مدد کی ضرورت ہے؟ اسے بلاؤ نا جس کی مدد کی ضرورت ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے، بلایا اور بتایا اسے جاتا ہے جو جانتا نہ ہو، جو تجھے بھیج سکتا ہے وہ میرے حالات سے آگاہ نہیں ہے۔ بس آگ آ گئی، آواز یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، اے آگ خیال کرنا میرا دوست آ رہا ہے۔ آگ نے خیال ایسے کیا کہ وہ انگارے پھول بن گئے، سلامتی بن گئے۔ آگ کچھ نہیں کہہ رہے، جلا ہی نہیں رہے۔ حضرت ابراہیم پوچھتے ہیں میرا اللہ تو نے مجھ سے جان مانگی تھی، تیرے نام پہ میں نے جان دے دی، کوئی خلوص میں کمی تھی؟ آگ مجھے جلا نہیں رہی۔ آواز آئی ابراہیم ہمیں تیرا دل چاہیے تھا، وہ تو نے دے دیا۔ دل والے بیٹھے ہیں نا، ہمیں تیرا دل چاہیے تھا، وہ تو نے دے دیا اور ہم نے لے لیا، جان واپس کر دی۔ بڑے امتحانوں سے گزارا اللہ نے، بڑے بڑے امتحانوں سے، بڑی گرم بٹھیوں سے گزارا، کامیاب ہوتے گئے۔ 120 سال کے ہو گئے، اللہ سے مانگ رہے ہیں رب ہب لی من الصالحین، میرا اللہ مجھے کوئی نیک صالح بیٹا تو دے دے، مجھے کوئی وارث تو دے دے۔ یعنی بیٹے کی محبت ایسی ہے جس نبی کو نہیں دیا انہوں نے آخر دم تک مانگا۔ حضرت زکریا وہ بھی مانگتے رہے، بالآخر اللہ نے آخری عمر میں دے دیا حضرت یحییٰ کہ، تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی مانگتے رہے، اور دوسری شادی بھی کر لی جناب ہاجرہ سے، پھر بھی کوئی نہیں ہو رہا۔ پہلی جناب سارہ نبی کی بیٹی تھی، اور جناب ہاجرہ جناب سارہ کی کنیز تھی، تو جناب سارہ نے کہہ دیا کہ چلو مجھ سے اللہ تمہیں اولاد نہیں دینا تو میں اپنی کنیز تمہیں ہبا کر دیتی ہوں، ہاجرہ سے نکاح کر لو۔ ہاجرہ سے بھی کچھ نہیں ہو رہا، ہاجرہ بھی 90 سال کی ہو گئیں، جناب سارہ تو ان سے بڑی تھی، دونوں بیویوں سے کچھ نہیں ہو رہا، اور بوڑھے ہو گئے 120 سال، لیکن مانگ رہے ہیں رب ہب لی من الصالحین، رب ہب لی من الصالحین، یہ دعا مانگا کرو جس کا مسئلہ اولاد کا۔ تو بالآخر اللہ نے
5 فرشتوں کو بھیجا جو لوط علیہ السلام کی قوم پہ عذاب لانے آئے تھے، وہی ساتھ ہی حضرت کو بچے کی خوشخبری دینے آئے تھے۔ ادھر اس بستی کو اجاڑنے اور اس بستی پہ عذاب ڈالنے آئے تھے جو لوط علیہ السلام کی قوم تھی، جو غلام بازی کرتے اور پتہ نہیں کیا کیا ہم جنسی کے مسائل میں شریک تھے اور شکار تھے۔ ان کو فنا کرنے کے سے پہلے یہ 5 مقرب خوبصورت ترین فرشتے انسانی شکل میں ابراہیم علیہ السلام کے مہمان بنے۔ اتنے مہمان نواز تھے کہ پوچھے بغیر جا کے بچڑے کو ذبح کر کے بھون کے آ گئے۔ جب ان کے سامنے رکھا تو ہم تو نہیں کھاتے، کہا کیوں؟ میں نے تو بڑی محنت سے بچڑا بھونا ہے آپ کے لیے، تم میرے کریم مہمان ہو۔ کہا ہم انسان نہیں ہیں، ہم اللہ کے مقرب ملائکہ ہیں، ہم آپ کو بچے کی خوشخبری دینے آئے۔ فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے بشارت دی ایک ایسے بچے کی جو بردبار، جو بہت نیک صالح اور بردبار ہوگا۔ غلام سے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ چھوٹا ہو کے نہیں، غلام یعنی جوان بھی ہوگا، جوانی کی خوشخبری بھی تھی اور ساتھ حلم اور بردبار ہونے کی خوشخبری بھی تھی، 2 خوشخبریاں اکٹھی تھیں۔ بہرحال بی بی نے جو جملے کہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ ہم تو بوڑھے ہیں، یہ وہ، تو پورا واقعہ اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام دے دیا۔ اب اللہ نے حکم دیا کہ جناب ہاجرہ اور اسماعیل کو اٹھاؤ، دودھ پیتا بچہ ہے، بوڑھی ماں ہے، جا کے میرے گھر کے پاس چھوڑ آؤ، میں جانوں اور یہ ماں بیٹا جانے۔ قرآن کہتا ہے انی اسکنت من ذریتی بغیر واد غیر ذی زرع، ایک ایسی وادی میں جا کے چھوڑا کہ جہاں کوئی زراعت نہ تھی اور کوئی سبزہ نہ تھا، وہاں ایک ویران زمین میں پتھروں میں چھوڑ کے چلے آئے۔ ہاں اس جگہ کی ایک خصوصیت تھی کہ عند بیتک المحرم، وہاں اللہ کا گھر تھا۔ کیوں چھوڑا؟ خود قرآن فرماتا ہے، ابراہیم علیہ السلام فرمایا میرا اللہ میں اس لیے اپنی اولاد چھوڑ کے جا رہا ہوں لیقیم الصلاۃ، تاکہ تیری نماز قائم ہو سکے، اور میرا اللہ افئدۃ ان الناس، لوگوں کے دل ان کی طرف موڑ دے، لوگوں کی محبت اس گھر اور میری اولاد کی طرف مائل کر دے، لوگ محبت کریں اور گرو گرو اس کی طرف آئیں۔ ورزقہم من الثمرات، میں جا رہا ہوں تھوڑی سی خوراک دے کے جا رہا ہوں، ان کو پھلوں کا رزق عطا فرما، لعلہم یشکرون، تاکہ تیرے شکر گزار بندے بن سکیں۔ حضرت دعا کر کے چلے گئے، ایک ٹائم کا کھانا تھا، تھوڑا سا دودھ تھا، ختم ہو گیا۔ وہ اپنے سارا واقعہ سنا جناب ہاجرہ کا، اور وہ سارا پانی زمزم کا، یہاں تک کہ حضرت پھر آتے جاتے رہتے تھے۔ اب قرآن کہتا ہے کہ فلما بلغ معه السعی، جب اسماعیل علیہ السلام اس قابل ہو گئے کہ وہ بابے کے ساتھ تھوڑا بہت کام کر سکتے تھے، تقریباً 13 سال کے ہو گئے۔ 13 سال کے جب ہوئے تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام وہیں مینا گئے ہوئے تھے، مکہ گئے ہوئے تھے، تو خواب میں دیکھتے ہیں کہ انی ارا فی المنام، اور وہ خواب آ کے اپنے بیٹے کو سنایا۔ قرآن اس کو یوں نقل کرتا ہے، قالا یا بنیا انی ارا فی المنام، اے بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ سمجھ تو گئے کہ ایک بڑے امتحان میں پھر ڈالا جا رہا ہوں، اور یہ امتحان سارے امتحانوں سے سخت تھا۔ جس بچے کو 120 سال مانگا، اب اس کی زلفیں سنور چکی ہیں، اس کی داڑھی اترنے والی ہے۔ اسماعیل علیہ السلام بہت خوبصورت تھے، کیوں نہ ہوتے خوبصورت جس کی پیشانی میں 14 کا نور تھا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد، اللہم صلی علی محمد۔ اب 13 سال کے ہو گئے، خوبصورت جوانی کی طرف چل رہے ہیں، اور خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ میں اپنے بیٹے کی گردن پہ خود چھری چلا رہا ہوں، اور آ کے بیٹے، اور یہ خواب 3 دفعہ دیکھا، اور یہ بھی سمجھتے تھے
کہ نبی کا خواب کوئی خواب نہیں ہوتا، وہ وحی الہی ہوتا ہے۔ ہمارے خواب جھوٹے سچے ہو سکتے ہیں، لیکن نبیوں کے جو خواب ہوتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ تو سمجھ گئے، لیکن اتنا بڑا امتحان تھا، 8 ذوالحجہ کو آیا، عمل نہیں کر رہے، ٹھہرے ہوئے۔ پھر سیم خواب، رکن و مقام کے درمیان بیٹے کی گردن پہ چھری چلا رہا ہوں، دوسری رات آیا، پھر نہیں عمل کر رہے۔ تیسری رات خواب آیا نا، تو پھر بیٹے سے مشورہ کیا، فرمایا کالا یا بنیا، ابراہیم علیہ السلام فرمایا میرا لال، میں خواب دیکھتا ہوں، انی ارا فی المنام، سو رہا تھا کہ میں نے دیکھا، انی اذبحک، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، میرا لال بتا اس خواب کے بارے میں تیرا نظریہ کیا ہے۔ بیٹے کی معرفت تو کر لو نا، چلو امتحان میں تو جب قدم رکھوں، بیٹا کس معرفت پہ ہے؟ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، تم اپنا نظریہ بتاؤ کہ میں کیا کروں، خواب کو جھوٹا سمجھوں، خواب کو خیال سمجھوں، عمل کروں یا نہ کروں، خواب یہ ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ اب بیٹے کا لطیفانہ جواب جو قرآن نے نقل کیا، قربان جاؤں، فرمایا یا ابتا افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ او بابا جان، جب کوئی سخت جملہ بابا کہے نا، تو اس کے مقابلے میں اولاد بابا نہیں کہتی، یا سر ہلا دیتی ہے یا جی کر دیتی ہے زیادہ سے زیادہ، لیکن جب بابا کہہ رہے ہیں تمہیں کاٹ رہا ہوں، تمہیں تیری گردن پہ چھری چلاؤں گا، مقابلے میں کیا جواب آتا ہے؟ یا ابتا، میرے بابا، اس کو خواب نہ سمجھو، یہ اللہ کا امر ہے، یہ حکم الہی ہے، اس کو کر گزرو، میری حالت پوچھتے ہو تو انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں پاؤ۔ ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ میں صبر کرنے والوں میں۔ جتنے عظیم تھے بٹ اس قربانی کو مصیبت سمجھ رہے تھے۔ آنا کربلا میں دیکھ، جب مولا نے فرمایا کل سارے شہید ہو جاؤ گے، تو سارے کربلا والے سجدے میں چلے گئے۔ سجدہ نعمت پہ کیا جاتا ہے، صبر مصیبت پہ کیا جاتا ہے، یہ فرق ہے۔ تو نوے بابا، آپ مجھے نا صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ ٹھیک ہے، بیٹے کی رائے لے لی، بیٹے کو لے کے پھر گھر آئے، کہا ہاجرہ آج میرے بچے کو تیار کرو۔ کیا خیر ہے؟ کہا دوست نے بلایا ہے، ملاقات کو جانا ہے۔ ٹھیک ہے، بی بی نے زلفیں سنواری، نئے کپڑے پہنائے، خوبصورت تو تھے ہی تھے، پھر چمک گئے لال، تو کنگیاں دے کے جب تیار کر کے بیٹے کو پیش کیا تو کہا ہاجرہ ایک چھری بھی دے دو، ایک رسی بھی دے دو۔ کہا چھری اور رسی؟ کہا جا جو رہے ہیں، ہو سکتا ہے ضرورت پڑ جائے، لے کے باہر نکل آئے۔ بتایا نہیں جناب حاضرہ کو، چلے تھے کہ پھر شیطان نے پہلے دن نہیں کہا تھا کہ جو مخلص بندے ہوں گے وہاں میرا کچھ نہیں چلے گا، لیکن میں ان کے راستوں پہ بیٹھوں گا۔ اس کو پتا تھا مجھے ابراہیم علیہ السلام سے ملنے والا کچھ نہیں ہے، لیکن یہ لعنتی ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ آیا، آگے کہنے لگا ابراہیم بوڑھے باپ خیر ہے، جوان بیٹے پہ بھلا کوئی چھری چلاتا ہے ایک خواب کی بنا پہ؟ کتنا عرصہ مانگا، اللہ نے دیا، اب جوان ہوا تم کاٹنے چلے ہو۔ حضرت نے 7 پتھر اٹھا کے منہ پہ مارے، دفع ہو جا اللہ کے امتحان میں میرے راستے میں آنے والا۔ لیکن اب دیکھتے ہیں دوسرا جو شیطان ہے عقبہ درمیان والا، وہ کوئی دور نہیں ہے، 7 پتھر کھا کے پھر آ گیا۔ حضرت نے پھر 7 پتھر اٹھا کے اس کے منہ پہ مارے، پھر بھاگا، پھر تھوڑا ہی چلے تھے پھر آ گیا۔ حضرت نے پھر 7 پتھر مارے۔ اچھا دیکھو حضرت کا گھر کہاں تھا اور رسی چھری لے کے کہاں آ رہے تھے؟ تقریباً 5 کلومیٹر کا فاصلہ تو ہے، مینا اور مکہ خانہ کعبہ،
وہاں سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں، وہاں کاٹوں گا جہاں قربان کہاں ہے۔ وہاں حضرت نے اپنے بچے کو لٹایا، اور ادھر وہ شیطان کو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کچھ نہ ملا نا، تو پھر وہ حاجرہ کے بی بی کے دروازے پہ پہنچا، دستک دی۔ بی بی نے کہا کون؟ انسانی شکل میں آیا ہوا تھا یہ مردود۔ کہا تمہیں پتہ ہے تم نے حضرت اسماعیل کو کہاں تیار کر کے دیا ہے؟ کہا دوست کے پاس گئے ہیں۔ کہا وہ دوست اللہ ہیں، اور چھری اور جو رسی دی ہے نا وہ ان کو کاٹنے گئے ہیں، ذبح کرنے گئے ہیں۔ بی بی کے پاؤں سے تو زمین نکل گئی۔ ماں اور کوئی کہے کہ تیرے بیٹے کو کوئی ذبح کر رہا ہے؟ کہا دفع ہو جا، کوئی بڑا بابا بھی ایسا کر سکتا ہے کہ بوڑھا باپ ہو کے اپنے بچے کی گردن پہ چھری چلائے؟ کہنے لگا اسے اللہ کا حکم ہے۔ کہا تو پھر مال بھی تو اسی کا ہے۔ کوئی ہے ایسی ماں؟ ایسے نہیں نبیوں کی مائیں بن جاتی، ایسے نہیں کہ رزق کی تلاش کے لیے جو 7 چکر لگائے تھے، اللہ نے ان کے چکروں کو حج کا حصہ بنا کے فرما دیا کہ حاجی جب تک جہاں حاجرہ کے قدم تھے تیرے قدم نہ ہے تو میں تیرا حاجی قبول نہیں کروں گا۔ ایسے نہیں۔ اللہ یا رسول اللہ، یا اللہ صلی اللہ علیہ۔ شیطان کو جب وہاں سے کچھ نہ ملا تو وہ دفع ہو گیا، لیکن بی بی دل میں سوچنے لگی اگر یہ بات سچی ہو گئی تو پھر ابراہیم علیہ السلام کو تو جانتی تھی، وہ تو کر گزریں گے، اور اگر واقعاً کر گزریں گے تو میں کہاں جاؤں گی؟ میرے بیٹے ذبح ہو جائیں گے، میں کدھر؟ ماں کی ممتا جاگی۔ جب تک حضرت واپس نہیں آئے، یا دروازے پہ جاتی یا کمرے میں جاتی، یا دروازے پہ جاتی یا کمرے، بیٹھی نہیں ہے بی بی، تڑپتی رہی۔ اگر ایسا ہو جائے تو میں کیا کروں گی؟ تڑپتی رہی۔ ادھر حضرت قربان گاہ میں پہنچے اور بیٹے نے وصیتیں کی، جو وصیتیں کی نا اس پہ مخلوق الہی تڑپی، جانور روئے، پرندے روئے، ملائکہ روئے، کہنے لگے بابا، اب قرآن کہتا ہے فلما اسلما، جب دونوں آمادہ ہو گئے، سر تسلیم خم کر بیٹھے، تو طلّہ للجبین، اپنے بچے کو جبین کے بل لٹایا۔ اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام فرمایا بابا میں ہوں جوان، آپ ہیں بوڑھے، میرا شباب دیکھ کے ہو سکتا ہے آپ میری گردن پہ چھری صحیح طرح سے نہ چلا سکیں، آپ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ، آنکھوں پہ پٹی باندھ۔ اچھا بابا دوسرا کام یہ کریں، یہ جو رسی ہے نا اس سے میرے ہاتھ پاؤں مضبوطی سے باندھو، جب آپ چھری چلانے لگے اور میں جوان ہوں، جب تڑپوں گا تو ہو سکتا ہے چھری اٹک جائے اور آپ صحیح طریقے سے نہ چلا سکیں، میرے ہاتھ پاؤں مضبوطی سے باندھ دو۔ بابا یہ میرا قمیص اتار کے دور رکھ دو، اس پہ میرے خون کے چھینٹے نہ جانے دینا، اور یہ میرا قمیص جا کے میری شفیقہ ماں کو دینا، وہ میرے قمیص سے میری خوشبو سونگھ کے جیے گی۔ وصیتیں ہو گئیں، اب قربان ہونے لگی کائنات۔ بوڑھا باپ جوان بیٹے سے کیا کرنے چلا ہے؟ استقامت کے پہاڑ تھے حضرت ابراہیم، بوڑھے ہیں، 130 سال سے عمر بڑھ گئی ہے، اور بچے کو لٹا کے باندھ دیا۔ یہ بکرے کے پاؤں نہیں باندھ رہے تھے، یہ اسماعیل علیہ السلام کے، جس کو 120 سال مانگا تھا میرا اللہ دے دے، میرا وارث دے دے، لیکن اب اس کے پاؤں باندھ رہے ہیں، اس کے ہاتھ باندھ رہے ہیں، پاؤں ہاتھ باندھ کے قمیص اتار کے سائڈ پہ رکھا، اور پھر اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ کے مضبوطی سے چھری کو سیدھا پکڑا، تیر چھری تھی اور سیدھا پکڑا۔ کیا نرم و نازک گلا تھا حضرت اسماعیل کا، ہاں، سیدھا جب پکڑ کے مضبوطی سے استقامت سے چھری کو چلایا تو آواز آئی جبرائیل یا رب جلیل جاؤ چھری کو الٹا کرو۔
میرا اسماعیل ہے کہیں کٹ نہ جائے، چھری کو الٹا کرو۔ چھری الٹا ہو گئی لیکن رگڑ تو آ رہی تھی نا، رگڑ رہے تھے۔ 3 دفعہ حضرت نے کوشش کی، چھری کاٹ نہیں رہی۔ کیوں کہ من عن الجلیل و یامرون الخلیل، چھری کو خلیل حکم دیتا تھا کاٹ، لیکن جلیل کی آواز آتی تھی چھری نہیں کاٹنا، میرا اسماعیل ہے نہیں کاٹنا۔ 3 دفعہ کوشش کے باوجود چھری نے جب نہ کاٹا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا کاٹ رہی ہے یا نہیں، وہ تو آنکھوں پہ پٹی باندھے ہوئے تھے، وہ تو مضبوطی سے چلا رہے تھے۔ فرمایا اب ایک دمبا لے آؤ اور رکھ دو، حضرت اسماعیل کو نیچے سے نکال لو۔ اسماعیل علیہ السلام کو نکال کے دمبا رکھ دیا گیا اور چھری نے اسے کاٹ دیا۔ جب آنکھوں سے پٹی کھولی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام مسکرا رہے تھے، ایک دمبا ذبح ہوا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا میرا اللہ، تو نے مجھ سے میری اولاد مانگی، میں نے پوری خلوص اور استقامت سے تمہیں دینا چاہیے، کہ میرے خلوص میں کمی تھی کہ میرا اسماعیل بچا دیا؟ کہ نہیں، آواز آئی نادیناہ یا ابراہیم، ہم نے ندا دی او ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ فدیناہ بذبح عظیم، ہم نے اس قربانی کو ایک بڑی قربانی میں بدل دیا، ہم نے اس قربانی کو بذبح عظیم ایک بڑی قربانی میں بدلا ہے۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، اے ابراہیم یہ نہ سمجھنا یہ چھوٹا امتحان تھا، یہ بلاء مبین تھی تجھ پہ، بڑا امتحان تھا۔ ہاں، سلام علی ابراہیم، ابراہیم تیرے اوپر سلام ہو، ترکنا علیہ فی الآخرین، ہم تیری اس قربانی کو آخر تک باقی رکھیں گے، تیری یاد باقی رہے گی، یہ قربانی کرتے رہیں گے لوگ۔ سلام علی ابراہیم انا کذالک نجزی المحسنین، ہم تو محسنین کو ایسی جزا دیتے ہیں۔ اللہ قصیدے پڑھتا رہا، ابراہیم علیہ السلام امتحان پاس کرتے رہے۔ بس ختم کروں، دیکھیں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بڑے امتحانوں سے گزارا۔ میں نے آپ کو 3 امتحان بتائے ابھی، مال کا امتحان، جان کا امتحان، اولاد کا امتحان۔ بڑی چیزیں تو عموماً بندے کی یہی ہوتی ہیں، یا مال ہوتا ہے، یا اولاد ہوتی ہے، یا پھر جان ہوتی ہے۔ اللہ نے 3 امتحانوں سے گزارا۔ مال کا امتحان تو سارا دے دیا، جان کا امتحان تو آگ میں ڈال دیا اپنے آپ کو، اور اولاد کا امتحان تو خوبصورت بچے، جوان بچے کی گردن پہ چھری رکھ دی۔ لیکن جو بات سننے اور جاننے کی ہے وہ یہ کہ اللہ نے 3 امتحان تو لیے لیکن 3 چیزیں واپس کر دی، مال بھی واپس کر دیا، جان بھی واپس کر دی، اور آخر میں اولاد بھی واپس کر دی۔ یہ آپ دیکھیں نا، مثال کے طور پہ آپ کو سمجھاؤں، گھر میں جو بچے ہوتے ہیں، 4-5 سال کا بچہ ہے، وہ چاہتا ہے کہ بابا مجھے کینڈی لے دے، ٹافی لے دے، بسکٹ لے دے۔ بچوں کی فطرت ہے، وہ دکان کی چیزیں، چھوٹی چیزیں زیادہ پسند کرتے ہیں، چاکلیٹ۔ تو آپ اگر بچے کو چاکلیٹ لے دیں اور لے دینے کے بعد اس سے کہیں کہ بیٹا مجھے تو دے دو، اور اگر وہ دے دے تو آپ کھانے کے لیے منہ کی طرف لے جائیں تو اس کا چہرہ دیکھیے گا، اس کے اوپر ذرا حالات چینج ہوتے ہیں۔ ہاں، اگر وہ خوش ہو کے دے رہا ہے تو سمجھیں کہ ابھی تربیت ہو چکی ہوئی ہے، چونکہ بابا ہی تو ہے، اسی نے لا کے دیا ہے، اب دے دوں تو کیا ہے، پھر پیکٹ آ جائے گا، پھر پورا ڈبہ آ جائے گا۔ لیکن اگر بچہ نہ دے رہا ہو، یا دینے میں گھبرا رہا ہو، یا رو رہا ہو، تو سمجھیں کہ ابھی تربیت کی ضرورت ہے۔ لیکن اگر بچہ دے دے، آپ لے لیں اور کھائیں گے تو نہیں، بچے کو واپس کر دیں گے۔ آج بچہ 4 سال کا ہے، آپ اس سے چاکلیٹ اور کینڈی اور ٹافی لے کے واپس کر رہے ہیں۔ یہی بچہ جب 35 سال کا ہو جائے گا، اللہ تیری دعاؤں سے اسے افسر بنائے گا، وہ تمہیں کپڑے لا کے دے گا، تو لے لے گا۔ جب بچہ جوان ہو جائے گا، کپڑے لا کے دے گا، لے لے گا، دوائیاں لا کے دے گا، لے لے گا، گاڑی لا کے لے لے گا، دنیا کی جو چیز بھی دے گا
لے لے گا۔ دیکھنا ذرا کربلا میں اللہ نے سیم یہی چیزیں حضرت حسین مولا سے مانگی، مال بھی مانگا، اولاد بھی مانگی اور جان بھی مانگی۔ ادھر ابراہیم علیہ السلام سے مال بھی مانگا، جان بھی مانگی اور اولاد بھی مانگی۔ یہاں واپس کی جا رہی ہے، وہاں واپس نہیں کی جا رہی، اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کا دور بندگی کا بچپن تھا اور حسین کا دور بندگی کی جوانی تھی۔ اب بندگی جوان ہو چکی تھی کربلا میں، سارے نبیوں کی محنتیں اکٹھی ہو چکی ہوئی تھیں اور اس کو بچانے والے کا نام حسین ابن علی تھا، اور اسی کی یاد میں آپ آئے بیٹھے ہیں۔ ایک قربان گاہ تھی مینا، جس میں قربان ہو رہے تھے حضرت اسماعیل، اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب حضرت واپس لے آئے تو بی بی تو گھر میں نہیں بیٹھ رہی تھی، تو جب حضرت اندر وارد ہوئے تو بی بی فوراً اپنے بچے کو گود میں لے لیا۔ کہا ابراہیم کہاں گئے تھے؟ پھر بتا دیا امتحان تھا، اللہ نے بلایا تھا۔ تو کہا پھر کیا ہوا؟ بی بی نے گردن دیکھی تو چھری کے داغ تھے، چھری کے داغ تھے۔ حضرت الٹی چھری بھی لگاتے تو رہے تھے نا، نرم نازک سی گردن تھی، چھری کے داغ تھے، ہاتھوں پہ رسیوں کے داغ تھے۔ تو کہا ابراہیم یہ کیا کیا تھا؟ کہا کاٹتا رہا تھا، اللہ نے بچا لیا۔ تو کہا اگر کٹ جاتا تو میں کہاں جاتا؟ وہیں گردن چومتی رہتی اور روتی رہتی۔ قصص الانبیاء پڑھ لو وزادارو، حاجرہ جتنی صابرہ تھی 3 دن زندہ رہی۔ ماں کی ممتا تھی۔ ابراہیم اگر میرا بچہ کٹ جاتا تو میں بوڑھی ماں کدھر جاتی؟ نہ برداشت کر سکی چھری کا گس، چھری کا داغ برداشت نہ کر سکی اور دنیا چھوڑ گئی۔ ذرا دیکھنا کربلا میں حسین مولا 9 حاجرہ لائے تھے، 9 مائیں تھی جو اپنے بچوں کے لاشوں کو سنبھال رہے تھے۔ ہاں میری قربانی۔ ہاں کربلا میں تو ایک ماں ایسی بھی تھی وہب قلبی، جن کی محرم سے 2 دن پہلے شادی ہوئی تھی، آیا دلہن سمیت ماں سمیت کربلا میں، کہا مولا میں قربان ہونا چاہتا ہوں۔ ہاں دلہن سے پوچھ لیا ہے، ماں سے پوچھ لیا؟ ہاں۔ تو جب بڑے وہب قلبی نے اپنی شجاعت کے جوہر دکھائے، بالآخر یزیدیوں نے ان کا سر کاٹا۔ ماں اور دلہن دروازے پہ کھڑی دیکھ رہی تھی، اس لانتی نے زلفوں سے پکڑ کے ماں کی طرف سر پھینکا، یہ لے اپنے بیٹے کا سر جس کا جنگ دیکھ رہی تھی، قربان جاؤں اس ماں پہ۔ آگے چلی، جا کے بچے کے سر کو اٹھا کے بوسہ لے کے واپس پھینک دیا۔ جو اللہ کے راستے میں دیا جاتا ہے اسے واپس نہیں لیا جاتا۔ کربلا کی مائیں، یہ تو ایک صحابی کی ماں تھی۔ آنا ذرا علی اکبر کی ماں کا حال، ام لیلا، جس نے رسول کی شکل کو پالا، ہم شکل پیغمبر۔ جب سارے دے بیٹھا نا آزادارو، آج 9 محرم ہے، جی بھر کے رو، آئے گی زہرا، اپنا رومال لائے گی، تمہارے آنسوؤں کو جمع کرے گی۔ کجا زہرا کا رومال، کجا مجھ گنہگار کے آنسو۔
یہ آنسو بڑے قیمتی ہیں۔ عزادارو، میں بہانے میں سستی اور بخل سے کام نہ لیا کرو، آنکھوں کو دعوت دیا کرو، آنکھوں برس لو۔ کوئی گندا خواب آئے نا بندے کو اور بیدار ہو، ایک خیال آتا ہے، ہو سکتا ہے میری آخرت خراب ہو، لیکن میں جو حسین کا رونے والا، زہرا آئے گی مجھے بچا کے چلی جائے گی، کہے گی میرے حسین کا رونے والا ہے۔ عزادارو، سب سارے دے بیٹھا، جوانان بنی ہاشم بچ گئے، کون بڑا سب سے پہلے؟ وہ جسے اللہ نے شکل پیغمبر عطا کی تھی۔ حضرت فرماتے تھے کننا اذا اشتقنا الی زیارت نبیک فانظرنا الیہ، میرا اللہ جب ہمیں تیرے نبی کی زیارت کا شوق ہوتا تھا، ہم علی اکبر کو سامنے بٹھاتے، ہمیں نبی کے چہرے کی زیارت ہو جاتی تھی۔ اور مولا حسین نے تو نانے کو جوانی میں نہیں دیکھا تھا، اگر حسین مولا نے نانے کو جوانی میں دیکھا ہے تو اکبر کے چہرے میں دیکھا ہے۔ اتنی باعظمت حسین کے یہ لال آکے فرماتے ہیں بابا حل رخصہ الی الموت، بڑا سخت جملہ تھا، لیکن آیت اللہ خامنائی فرماتے ہیں دوسرا جملہ علی اکبر کو نہ کہنا پڑا، فرمایا بیٹا جاؤ اللہ کے دین پہ قربان ہو جاؤ۔ وہاں تو وصیتیں ہو رہی تھیں، قمیص اتاری جا رہی تھی، رسی سے باندھا جا رہا تھا، آنکھوں پہ پٹی لگائی جا رہی تھی، جا بیٹا بیویوں سے اجازت لیتا جا۔ پہلا جوان آیا ہے عزاداروں بیویوں میں، پہلے تو سارے صحابی تھے، اب آیا ہے پہلا جوان، بیویوں نے حالہ ڈالا، بین کرنے شروع کیے، کوئی بیوی دامن پکڑ لیتی، کوئی بین کرتی، آواز آتی یا علی اکبر ارحم غربتنا، علی اکبر ہماری غربت پہ رحم کرو۔ یہ کوئی مدینہ نہیں ہے، یہ کربلا ہے، ہم اکیلی کس کے سہارے؟ لیکن علی اکبر کا ایک بین تھا، ایک جواب تھا، بیویو تم اللہ کے حوالے، میری جوانی کو نانے کے دین کو ضرورت پڑ گئی ہے۔ زادارو تم ایک بات یاد دلاتا ہوں، اللہ نہ کرے کوئی جوان تڑپ جائے، شیعہ میانی میں 2-3 جوان تڑپے، تم نے دیکھا ہوگا نا، جب جوان کا غسل کفن ہو جاتا ہے تو جنازہ بہنوں ماؤں بیٹیوں کے ساتھ بیویوں میں لایا جاتا ہے، تو جب اس جنازے کے اٹھانے کا ٹائم ہوتا ہے، رشتہ دار کہتے ہیں کسی نرم دل بندے کو بھیجو، اس لیے کہ ماں سے جوان کا جنازہ لینا آسان نہیں ہوتا، بہن سے جنازہ لینا آسان نہیں ہوتا، ماں گر جاتی ہے، بہنیں گر جاتی ہیں۔ علی اکبر جنازہ بن کے آیا ہے، فاطمہ کو کہتی ہے علی اکبر میں کس کے سہارے؟ سکینہ کہتی ہے میں کس کے سہارے؟ بڑی مشکل سے اجازت لی، باہر آئے، حسین مولا نے مایوس نگاہوں سے دیکھا، مایوس نگاہوں سے دیکھنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کیا، اتنا بلند کیا کہ ریش کے قریب لے آئے، اللہ کو گواہ بنایا، اللہم اشہد ہؤلاء القوم، میرا اللہ اس قوم پہ گواہ رہنا، فقط برزا اس قوم کی طرف اس جوان کو بھیج رہا ہوں، اشبہ الناس خلقا و خلقا و منطقا الی رسولک، جو بولنے میں، چلنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں تیرے رسول کی شبیہ ہے، میرا اللہ اس شبیہ کو بھیج رہا ہوں۔ اور علی اکبر سے فرمایا علی اکبر جب تک تمہیں بابا نظر آتا رہنا پلٹ پلٹ کے دیکھتے رہنا۔ حسین پیچھے پیچھے علی اکبر جنگ کی طرف گئے، مڑ کے دیکھتے تو بابا پیچھے آ رہا ہے، عزاداروں بالآخر فوجوں میں گم ہو گئے، خیبر کے نقشے بدل دیے ہاشمی جوان نے،
پہلے حملے میں 120 کو فنار کر کے رکھ دیا۔ عزادارو جو 120 کو مارتا ہے اسے خود تو زخم آتے ہیں نا۔ علی اکبر تو 3 دن کا پیاسا تھا، زخم لگے، پیاس بڑھی، لوہا گرم ہو گیا۔ پیاس نے جب تنگ کیا نا تو یاد آیا بچپن میں 2 سال کا تھا، بابے کی گودی میں بیٹھا تھا، بابا سے کہا تھا بابا مجھے انگور چاہیے، بابا نے ہاتھ بڑھایا، جنت سے انگور لا کے مجھے دے دیے تھے۔ میرا بابا تو معجز نما ہے، اس وقت تو میں نے کوئی کام ہی نہیں کیا تھا، اب تو میں 120 کو مار چکا ہوں۔ پلٹے گھوڑا پلٹایا، اللہ تمہیں کربلا میں لے جائے، وہ مقام علی اکبر موجود ہے، وہاں آئے۔ بابا نے آگے استقبال کیا، کہا بابا انعام مانگتا ہوں۔ کہا بیٹا مانگ، لیکن سوچ آج حسین غریب ہے، آج معجزے کا ٹائم نہیں ہے، یہ کربلا ہے، حسین غریب ہے۔ کہنے لگا بابا اور تو کچھ نہیں مانگتا، العطش قد قتلنی وثقل الحدید قد اجہدنی، بابا پیاس نے مار مکایا ہے، لوہے کا بوجھ نہیں اٹھایا جاتا، ایک گھونٹ پانی کا دے دو۔ پانی تو تھا نہیں، دونوں گھوڑے پہ تھے باپ اور بیٹا۔ فرمایا یا بنیا ادن منی، میرا لال میرے قریب آؤ اور قریب آؤ۔ اتنے 2 چہرے قریب ہوئے، ادخل لسانک فی فی، علی اکبر اپنی زبان میرے منہ میں داخل فرما۔ کوثر کا مالک حسین علی اکبر کو لعاب اور زبان دے رہا تھا۔ علی اکبر نے جیسے ہی اپنی زبان بابے کے منہ میں ڈالی، فوراً نکال کے فرمایا بابا لسانوں کا بس میں لسانی، بابا تیری زبان تو مجھ سے زیادہ خشک ہے، بابا تو زیادہ پیاسا ہے، بابا مجھے نہیں پیاس۔ عزادارو کہا بیٹا یہ انگوٹھی لے، اپنے منہ میں رکھ، تمہیں نانا کوثر پلائے گا۔ عزادارو پہلے گئے تھے آنے کی امید تھی، اب جا رہے ہیں آنے کی امید نہیں ہے۔ 80 ملونوں کو فنار کیا، ایک لعنتی چھپا بیٹھا دیکھ رہا تھا جنگ، کتنی خوبصورت جنگ لڑ رہا ہے شہزادہ۔ اس لعنتی نے قسم اٹھائی اگر یہ جوان میری طرف سے گزرا میں نے نہ اتارا تو ساری عرب کے گناہ ملے گلے میں آئے۔ اس لعنتی نے چھپ کے اپنا نیزہ آمادہ رکھا، علی اکبر وار کرتے ہوئے وہاں سے گزرے۔ ظالم نے نیزہ مارا تو پیچھے سے تھا، لیکن اس کی علی سینے سے نکل آئی۔ میں نے پڑھ دیا تو نے سن لیا، نیزہ لگا سینے سے باہر آیا۔ علی اکبر نے اپنی بائیں گھوڑے کی گردن میں ڈالی، گھوڑا میرا بابا ضعیف ہے۔ عزادارو آواز دی۔ اب شہید مطاری فرماتے ہیں جب علی اکبر اترنے لگے سلام نہیں کیا، رد سلام کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ علی اکبر نے فرمایا بابا مجھے ارمان کھائے جا رہا ہے، میں نے پانی مانگا کیوں تھا؟ تو جو میرا غریب بابا تھا میں نے پانی کیوں مانگا؟ دیکھ بابا نانا کوثر لے کے آیا ہے، ایک جام تمہارے لیے بھی لیے ہوئے ہیں، علیکہ منی سلام، بابا میرا سلام قبول کرو۔ اب ادھر سے سلام آیا، ادھر حسین اٹھے آنکھوں پہ ہاتھ آئے، مجھے تو نظر کچھ نہیں آتا، آواز دیتے یا علی یا علی، پھر کھڑے ہو جاتے، پھر کہتے یا علی۔ علماء فرماتے ہیں یا تو بلا رہے تھے نجف کا والی، آ جاؤ میرا اکبر اتر گیا ہے،
میری آنکھوں کا نور ختم ہو گیا ہے، آؤ مجھ سے علی اکبر اٹھواؤ۔ یا فرماتے تھے علی اکبر تیرا بابا ضعیف ہے، میرا انتظار کرنا۔ اٹھتے بیٹھتے علماء نے لکھا پدر در لاش بسر سانو مزانو رسید، جیسے بچہ گھر میں کبھی اٹھتا ہے کبھی گر جاتا ہے، حسین گر جاتے پھر کھڑے ہو جاتے، فرماتے علی اکبر میں آ رہا ہوں، علی اکبر میں آ رہا ہوں۔ اللہ جانے کیسے پہنچے، گئے تو دیکھا بسیوفہم اربن اربا، ان کی تلواروں سے علی اکبر کی لاش ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے تھے۔ علی اکبر ایڑیاں رگڑ رہا تھا، سینے میں برچھی لگی ہوئی تھی۔ حسین اونچا رونے، اونچا آواز میں روئے، اونچا بکان شدیدہ، اتنا کسی شہید پہ نہیں روئے جتنا علی اکبر کی لاش پہ روئے۔ اونچا رو کے ایک بین کیا الدنیا بعد کلافا، اکبر اب میری دنیا ختم ہو گئی۔ عزادارو پھر جھکے، اتنا جھکے وضع خطہ ولا خطے، علی اکبر کے رخسارے پہ رخسارہ رکھا۔ عمر سعد اللہ تیری نسل ختم کرے، تو نے میرا کتنا نقصان کیا، لے آؤ جنازہ۔ حسین سے نہیں اٹھایا جاتا، اٹھو حسین سے جنازہ اٹھواؤ۔ حسین نے ابا اتاری، فرمایا بنی ہاشم کے بچوں آؤ مجھ سے علی اکبر اٹھواؤ، میں ضعیف ہوں، علی اکبر جوان ہے۔